بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فطرت اسلام میں ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا، مونچھیں کاٹنا، داڑھی کو معاف کرنا، کیونکہ مجوسی اپنی مونچھیں بڑھاتے ہیں اور داڑھی کاٹتے ہیں، اس لیے ان کی مخالفت کرو، اپنی مونچھیں کاٹو اور اپنی داڑھی بڑھاؤ۔ لیکن یہ صرف جمعے کے دن نہیں ہے، داڑھی تو ہمیشہ کے لیے ہی اس کو معاف کر دینی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ داڑھیوں کو بڑھانے کا حکم ہے اور مونچھوں کو کاٹنے کا۔ لیکن اگر کوئی سمجھے کہ نہیں جمعے کے دن صرف اس کو چھوڑنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ داڑھی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاؤ، میوسیوں کی مخالفت کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میوسیوں جیسا چہرہ نکالنا ہے اور مونچھیں بڑی بڑی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے، یہ مخالفت ہے۔ تو اس لیے جمعے کے دن ہمیں ناخن بھی کاٹنا چاہیے اور خوشبو لگانا چاہیے، اگر گھر میں ہو تو خوشبو لگانا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو بہت پسند کرتے تھے۔ اور باقی جمعہ کے دن سب سے پہلی گھڑی میں جانا چاہیے، کیونکہ پہلی گھڑی میں جانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعے کے دن پہلی گھڑی میں مسجد میں پہنچتا ہے تو فرشتے رجسٹر لے کے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ہر آدمی کا وہ نام نوٹ کرتے ہیں کہ یہ پہلی گھڑی میں ہے، اور پہلی گھڑی میں جو جاتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں فرمایا اونٹ قربان کرنے کا، اونٹ ذبح کرنے کا، اللہ کے راستے میں اس کو اتنا ثواب ہوتا ہے۔ اور جو دوسری گھڑی میں جاتا ہے اس کا گائے ذبح کرنے کا، اور جو تیسری گھڑی میں جاتا ہے اس کو بکری ذبح کرنے کا، اور چوتھی گھڑی میں مرغی، اور پانچویں گھڑی میں مرغی کا انڈا۔ تو یہ خود حساب لگا لیجئے کہ ہمیں زیادہ ثواب چاہیے، اس لیے پہلے ٹائم پہ چلے جانا چاہیے مسجد میں، اور جا کر جتنی خطبہ شروع ہونے سے پہلے جتنی آپ کے تقدیر میں ہے، مقدر میں ہے، اتنی نماز پڑھیے۔ تو اس کے بعد جب خطبہ شروع ہو جائے تو آرام سے بیٹھ کے خطبہ سننا چاہیے۔ لیکن جو لوگ بعد میں آئیں ان کو بھی چاہیے کہ لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگتے پھریں، کیونکہ اس میں اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کوئی شخص جمعے کے دن اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر وہاں نہ بیٹھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسجد میں جمعے کے دن لیٹ آئے، تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ اتنے لیٹ کیوں آئے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے، حضرت عثمان غنی کہنے لگے کہ یا امیر المومنین، میں نے اذان سنی اور اذان سنتے ہی وضو کیا اور آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ انہیں یہ حدیث نہیں سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جب جمعہ کے لیے آؤ تو غسل لازمی ہے، غسل پہلے کیا کرو۔ تو اس لیے ہمیں غسل کر کے آنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ہر بالغ آدمی پر واجب ہے غسل کرنا، اس لیے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے جمعے کے دن۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اسما بن مالک
ختمی رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ پڑھے تو اس کے بعد کوئی نماز نہ پڑھے جب تک بات نہ کر لے یا اپنی جگہ سے نہ ہٹ جائے، یعنی جگہ بدل لینی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جمعے کے دن تم میں سے کسی شخص کو اونگ آئے تو وہ، یعنی کسی کو اونگ آ گئی، نیند آ رہی ہے، اپنی اس جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ چلا جائے تاکہ اس کی نیند جو ہے نا وہ ختم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام سکی غطفانی رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا 2 رکعتیں پڑھو اور آئندہ ایسا نہ کرنا، یعنی جمعہ کے لیے آنے میں تاخیر نہ کرنا۔ وہ 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھ گئے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ جب بھی پہلی تو بات ہے کہ جمعہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، پہلے پہنچنا چاہیے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے انسان تاخیر کا شکار ہو جائے تو جب بھی آئے تو بے شک جمعہ ہو رہا 2 رکعت نماز پڑھ کے سنتیں پھر اس کے بعد بیٹھنا چاہیے۔ تو اس کے بعد جمعے کے دن غسل کرنا، سروں کو دھونا، یہ خوشبو لگانا، یہ اس میں شامل ہے۔ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سب سے افضل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل کلام اللہ کا اور سب سے افضل طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو اپنانا چاہیے، اور جمعے کے دن جمعہ پڑھنے کے بعد بھی ذکر اذکار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اور ذکر جتنا زیادہ ہو سکے اتنا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جمعے کے دن جو لوگ ذکر کرتے ہیں، اللہ کے نبی کا درود پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اور فجر کی نماز جو ہے یہ لازمی جماعت کے ساتھ جمعے کے دن پڑھنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ افضل ترین نماز ہے جمعے کے دن۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ سب کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔